کہ اعلان میں پینل ڈسکشن کہا گیا تو عام طور پر پینل میں ایک سے زائد افراد ہوتے ہیں، ان کو پینل ڈسکشن کہا جاتا ہے، لیکن ہم یہاں پر انٹرویو لیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز میں دعوت دوں گا کہ آپ سوالات کے اوپر جس کی ٹاپک علم ہم نے رکھی تھی، علم کے اوپر یہ ساری گفتگو رہے گی، اور علم کی کیا نوعیت ہے، علم کے کیا مقاصد ہے، اور اس علم کے ذریعے سے جو امپلیمنٹیشن یا سوسائٹی کے اندر اس کا عمل ہم دیکھتے ہیں، اس سلسلے کے اور اس نوعیت کے اطراف ہماری یہ گفتگو رہے گی۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اسی بنیادی سوال کے اوپر ہم بات شروع کریں گے کہ علم کیا ہے اور اس کے ذرائع اور علم کا مقصد اور اہمیت کے اوپر ایک سرفیشل لیول پر آپ گفتگو کو ایک براڈر پرسپیکٹو میں آپ بات شروع کریں، اس کے بعد ہم ایک ایک سوال کو لے لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاۃ والسلام۔ اور پہچاننے کا کام ہوتا ہے علم دین جس کا تعلق علوم دینیہ سے ہے، قرآن و احادیث سے ہے، فقہ سے ہے، جس سے ہم اللہ کی معرفت پیدا کر سکتے ہیں، اللہ کی پہچان پیدا کر سکتے ہیں۔ اور علم دنیا جس سے کہ دنیوی علوم و فنون ہے، میڈیکل سائنس ہے، انجینئرنگ ہے، یا اس طرح اور جو چیزیں ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ یہ علم دنیا ہے اور یہ علم دین ہے۔ یہ بات بھی آج ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ قرآن و احادیث میں اور کہیں بھی یہ علم دین اور علم دنیا کا فرق نہیں آیا، بلکہ قرآن و احادیث میں علم نافع اور علم زار کا فرق آیا ہے۔ علم نافع اور علم زار یہ بعض وجوہ کی بنیاد پہ 1857 عیسوی کے بعد جو مدارس عربیہ جو کھلے ہیں اور ایک خاص مصلحت کے تحت اور حکمت کے تحت ان حالات کے پس منظر میں جو مدارس کا قیام میں آیا تھا، اس وقت اس کے ذمہ داروں نے خاص طور پر دینی مدرسوں میں دین کے تحفظ کے لیے، دین کے اشاعت کے لیے ان مدرسوں کا قیام عمل میں لایا تھا۔ تو چونکہ حالات اور اس وقت جو پس منظر تھا، جو حالات تھے، ان حالات میں ضروری تھا کہ زیادہ فوکس کیا جائے تو قرآن و حدیث کی علم تھی، ورنہ یہ اکابر اور ہمارے جو اسلاف تھے، جو آج بھی جو موجود ہیں، وہ دینی علوم کے علاوہ اصلی علوم کے حاصل کرنے سے کبھی انہوں نے منع نہیں کیا۔ جی، ابھی جیسا آپ نے بتایا کہ بہت صحیح آپ نے اس کی تشریح فرمائی کہ دنیاوی علم اور دینی علم، اس کا اسلام اس بات کو نہیں بتاتا، بلکہ ایسا علم جو فائدہ مند علم ہو، اس چیز کی طرف اسلام۔ لیکن محترم، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عام طور پر جو عالم دین ہوتے ہیں یا پھر جو تعلیم کے لیے جن کو مختص کیا جاتا ہے، چاہے آپ مدارس میں لیجئے یا گھر پر تعلیم کے لیے ہم عام طور پہ جن سے خدمات انجام لیتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اسی نورانی فائدے پر اتفاق کر لیتے ہیں یا قرآن مجید کے ناظرہ پڑھوا دینے پر اتفاق کر لیتے ہیں۔ وہ عین ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب بچہ باہر کی دنیا میں نکلتا ہے تو پھر اس کے سامنے دھماکہ سا ہو جاتا ہے، اور پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں اس کی تیاری اس کو نہیں کروائی جاتی کہ آگے جب دنیا اس کے سامنے کھل رہی ہے اور یہ جو بیس سیٹنگ اس کی گئی ہے دین کی بنیاد پر، وہ کہیں نہ کہیں کمزور نظر آتی ہے کہ اس نے صرف نورانی فائدہ اور چند کلمات تو سیکھ لیے ہیں، لیکن اس کا کوئی اپڈیشن یا پھر دنیا سے اس کا کوئی راز تعلق اس کو نظر نہیں آتا۔ میں نے جتنا مخصوص یا پھر جتنا محدود مطالعے سے مجھ سے جو گزرا ہے، امام غزالی کے دور میں لاسٹ ریفارم اپڈیشن کے سلسلے میں، یعنی اس کو بہتر ایک جو اپڈیٹ ہوا تھا مدارس کا جو نظام ہے، وہ اسی زمانے سے ابھی تک چلا آ رہا ہے۔ اور آپ نے جس حوالے کا یہاں پر ذکر کیا ہے کہ آزادی کے وقت میں جو مدارس کی جو ضرورت وہاں پر محسوس ہوئی کہ دینی علوم پر زیادہ فوکس کیا جائے عصری علوم پر سے ہٹ کر، تو وہ کیا ضرورت ابھی باقی ہے، یا اس کو اپڈیٹ کرتے ہوئے جیسا ابتداً ہم بڑے حضرات کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی تعلیم جو ہوا کرتی تھی
تو اس میں پورا ہولسٹک اسلام کا نظریہ اور اصلی تعلیم سے اس کی مناسبت رکھتے ہوئے وہاں پر تعلیم دی جاتی تھی. تو اس سلسلے میں کیا ابھی اپڈیشن کی ضرورت ہے یا پھر اسی روایتی جو چل رہا ہے اس کو کنٹینیو رہنا چاہیے؟ دیکھیے اصل میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک موقع پر افتتحوا علی صبیانکم اول کلمۃ لا الہ الا اللہ. تمہارا بچہ جب بولنے کے لائق ہو جائے اور انہیں کچھ بولنا آنے لگے تو سب سے پہلے انہیں کلمہ سکھاؤ، کلمے کی انہیں تعلیم دو، انہیں ان کے سینے میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا کرو. جب ایمان مستحکم ہو جائے اور جب اللہ کی معرفت اس میں آ جائے، پیدا ہو جائے، تب اس کے بعد دوسری زبانوں کے سیکھنے کی طرف ہمیں راغب ہونا چاہیے اور رغبت کرنی چاہیے. صحابہ کرام میں سے بھی حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو کئی زبانوں پر بلکہ 6 زبانوں پر آپ کو عبور حاصل تھا. اسی طرح بہت سے صحابہ کرام ایسے تھے جنہوں نے اجنبی زبان حاصل کی تھی. تو ایک مسلمان کی جو پہلی ذمہ داری ہے، جیسے آپ نے ابھی بات کی ہے کہ جب بچہ مکتب جاتا ہے تو سب سے پہلے نورانی قاعدہ کی اسے تعلیم دی جاتی ہے. یہ اصل میں اس لیے ہے کہ ایک مسلمان کے لیے جو اللہ کو ایک مانتا ہے اور دین اسلام کو سچ جانتا ہے، اس کے لیے بنیادی ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی وہ اسلام سے روشناس کرائیں. سب سے پہلے ان کے اندر ایسی اسلام کی محبت پیدا کریں کہ بعد میں باطل کی طوفانی لہروں سے ان کے ایمان میں ذرہ برابر بھی کوئی تذبذب پیدا نہ ہو. ہاں اس کے بعد جب بچہ بڑا ہو جائے، قرآن وہ پڑھ لیتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے، اور جو دینی اور شرعی جو احکام ہیں ان احکام کی جو ضروری معلومات ہے جب فراہم ہو جاتی ہے، تب اس کے بعد انہیں چاہیے کہ وہ دوسری زبانوں کی طرف بھی جائیں، انگریزی بھی سیکھیں، مادری زبان بھی سیکھیں اور دوسری جو زبانیں ہیں وہ سیکھیں، علوم و فنون اسے حاصل کریں. صحیح کہا تھا اکبر الہ آبادی نے کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ میں جھولو، بس ایک سخن بندے عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اپنی حقیقت کو نہ بھولو. یہ آج کی یہ بہت بڑی پریشانی اور الجھن کی بات ہے کہ بہت سے لوگ جو بچہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی وہ اپنے بچوں کو اسکول میں ڈال دیتے ہیں، نرسری میں UKG LKG وغیرہ پڑھتے پڑھتے ڈاکٹر بن جاتے ہیں، اور وہ پڑھتے پڑھتے بہت سارے اونچی ڈگریاں حاصل کر لیتے ہیں. لیکن آپ دیکھتے ہوں گے کہ اونچی ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد انہیں درود پڑھنا نہیں آتا ہے، انہیں جنازے کی نیت یاد نہیں ہے، وتر کی کتنی رکعتیں انہیں یہ معلوم نہیں ہے، انہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام پیغمبر تھے یا اللہ کے مقرب فرشتہ تھے انہیں یہ معلوم نہیں ہے. اس لیے جو آپ علیہ السلام نے جس کو ہدایت دی ہے وہ بنیادی چیز ہے، اور اسی پر ایک مسلمان جینا اور مرنا چاہتا ہے. جہاں تک بات ہے کہ آج کل کیا اسے اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے، بلا شبہ آج بھی وہی بات ہے کہ ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے اسلام کی بنیادی تعلیم دے، دین کی بنیادی تعلیم دے. ہاں البتہ ان تعلیمات کے بعد دینی مدارس میں جہاں تک ہے کہ دوسری زبانوں کی تعلیم، انگریزی تعلیم وغیرہ، یہ تو میں نے پہلے بھی کہا کہ اس زمانے میں جو حالات تھے، جو پس منظر تھا، اس پس منظر میں سر سید احمد خان نے علی گڑھ یونیورسٹی قائم کی، جہاں خالص اس میں علوم دنیوی یا عصری علوم کی تعلیم دی جاتی تھی، اور اس کے لیے انہوں نے وہ قائم کیا تھا. اور ان حالات میں
दारुल देवबंद और उसी तरह 1866 में कायम किया और 1872 में जामिया निज़ामिया हैदराबाद कायम हुआ और फिर उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते जो मदारिस कायम हुए उसका यही पस मंज़र था ताकि दीन का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और ईमान की हिफाजत की जाए। लेकिन फिर बाद में आहिस्ते आहिस्ते दीनी मदरसों में भी अल्हम्दुलिल्लाह शोबे खुलने लगे, अंग्रेज़ी की तालीम दी जाने लगी। वहाँ से पढ़ने वाले आज भी जामिया उस्मानिया यूनिवर्सिटी में बहुत से प्रोफेसर हैं। हमारे सामने प्रोफेसर जहांगीर साहब मौजूद हैं, बतौर नमूना मौजूद हैं। मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी में कितने ऐसे लोग हैं जो इन्हीं मदारिस से पढ़ करके वो आज प्रोफेसर हैं, फिर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। हमने तालीम हासिल की है। हाँ, आज के हालात के दौर के एतबार से बहरहाल इस हालात को तो हमारे अकाबिर ने पहले भी समझा था। जामिया निज़ामिया में जहाँ कुरान और हदीस की तालीम होती है वहाँ अंग्रेज़ी की भी तालीम दी जा रही है। हमारे मदरसे में जहाँ कुरान और हदीस की तालीम होती है अल्हम्दुलिल्लाह वह 10 तक तालीम दी जाती है हमारे मदरसे में, वहाँ अंग्रेज़ी की तालीम दी जाती है और बाकायदा अब उनको वहाँ से निकलने के बाद MA वगैरह में भी इम्तिहान दिया जाता है, उनको इम्तिहान दिलवाया जाता है। तो बहरहाल पहले के मुकाबले में अब जो ये हालात बदल रहे हैं, जैसे कि आपने अभी कहा कि बाहर जाने के बाद एक धमाका सा हो जाता है और लोग कहते थे कि सब कुछ आता है, उन्हें फार्म भरने नहीं आता है, उन्हें ऐसा कुछ करने नहीं आता है, बैंक में दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। ये मदरसों की कमज़ोरी नहीं है, ये ख़ुद अफराद की कमज़ोरी है, ये तलबा की कमज़ोरी है। किसने कहा था कि आप अंग्रेज़ी नहीं पढ़ें? किसने कहा था कि आप आगे नहीं बढ़ें? ये मदरसों के निज़ाम की कमज़ोरी नहीं है, बल्कि ये तो तलबा की कमज़ोरी है कि उन्होंने ख़ुद इससे नहीं सीखा। बहरहाल पहले के मुकाबले में आज अब तलबा में दीनी मदरसों में भी शऊर बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है और आज निसाब में जुज़वी तब्दीली पैदा की जा रही है और इसकी आज सख्त ज़रूरत है। आपने असरी तालीम के सिलसिले में बात कही, तो मैं पहले से एक सवाल पीछे और हम आएंगे कि असरी तालीम की क्या खामियां हैं और क्या खूबियां हैं, उसको हम थोड़ा सा देख लेंगे। फिर इनके ब्रिज को किस तरीके से दोनों को आपस में रब्त पैदा करके किस तरीके से इस्लाम जिस तालीम का या इल्म का फ़लसफ़ा पेश करता है उसके ऊपर हम आएंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि असरी तालीम के क्या ऐसी चीज़ें हैं जो नफ़ा बख्श है और किन चीज़ों के ज़रिए से उम्मत मुस्लिमा के अंदर या नौजवानों के अंदर ख़ास तौर पे जो तलबा है उनको वो खामियों के ज़रिए से उम्मत को उसका नुकसान भुगतना पड़ता है। देखिए, हम सब के आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुन नासी मन यनफउन नास, तमाम लोगों में बेहतरीन वो है जो लोगों के लिए नफ़ा बख्श हो, जो लोगों को नफ़ा पहुंचाता हो, वो सबसे बेहतरीन इंसान है। आपने ये नहीं फरमाया कि जो नमाज़ पढ़ने वाला है वो बेहतरीन इंसान है और रोज़ा रखने वाला बेहतरीन इंसान है। आपने ये नहीं कहा जो कुरान की तिलावत करता है वो बेहतरीन इंसान है, बल्कि आपने फरमाया खैरुन नासी मन यनफउन नास, जो भी लोगों को नफ़ा पहुंचाता है अपनी एक्टिविटीज़ के ज़रिए, अपनी सरगर्मियों के ज़रिए, अपने उलूम के ज़रिए, अपने फ़नून के ज़रिए, वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में बेहतरीन है, वो सबसे बेहतर है, अच्छा है। तो इससे ये मालूम होता है कि एक आदमी अगर इंजीनियर बन रहा है और वो इंजीनियर बन रहा है सिर्फ माश की तलाश के लिए नहीं, सिर्फ अपनी ज़िंदगी, अपने घर वालों की ज़िंदगी, अपने बच्चों की ज़िंदगी बेहतर करने उनका मकसद नहीं है, बल्कि वो इसलिए इंजीनियरिंग कर रहा है ताकि अपने कौम को और इंसानियत को वो नफ़ा पहुँचाए, लोगों को नफ़ा पहुँचाए। अगर इस मकसद से इंजीनियर बन रहा है तो वो इंजीनियर बनना वो अल्लाह की नज़र में महबूब है, पसंदीदा है, वो खैर के दायरे में आता है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह एक आदमी जो दीनी मदरसे में बुखारी शरीफ पढ़ाता है, जिस तरह वो सवाब का मुस्तहिक है, वैसे वो इंजीनियर जो कौम की खिदमत के लिए इखलास से काम कर रहा है वो भी उसी सवाब का मुस्तहिक है। एक आदमी अगर लायक है, एक आदमी वकील है, अगर वकालत उनका पेशा है, तो सिर्फ उसका ये काम न हो कि हम अपने फीस के ज़रिए से हम अपनी जेब भरें, अपने बैंक बैलेंस करें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाएं। अगर ये मकसद है तो जाहिर सी बात है
کہ اسلام کی نظر میں وہ مقبوض ہے، ناپسندیدہ ہے. لیکن اگر اس کا یہ مقصد ہے کہ جو بغیر کسی جرم کے جیلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ناجائز مقدمات میں ہیں، انسانیت کی بنیاد پہ کام کر رہا ہے، وہ لوگوں کو نفع پہنچا رہا ہے، چاہے فیس دے رہا ہے تو بھی، فیس نہیں دے رہا ہے تو بھی، لیکن کام کر رہا ہے کہ ایک مظلوم کا ساتھ دے رہا ہے، وہ ایک ایسا آدمی جو مصیبت زدہ ہے اس کا ساتھ دے رہا ہے. یقیناً یہ لائر اسلام کی نظر میں بہت محبوب ہے اور پسندیدہ ہے. ہم اس کا استقبال کرتے ہیں، اسلام اس کا استقبال کرتا ہے، اور یہ خیر الناس میں یہ داخل ہے. اس طرح جتنے بھی علوم و فنون ہیں، دنیاوی علوم و فنون، اگر ان علوم و فنون میں اگر اخلاص پیدا ہو جائے تو اخلاص، قوم کی خدمت، انسانیت کی خدمت، ہیومن کی خدمت اگر پیدا ہو جائے تو یقیناً وہ انسان بہت ہی اعلیٰ انسان ہے، بہت ہی عرفہ ہے. آج صرف ہم اس لیے مذمت کرتے ہیں اصلی علوم کی، کیونکہ اصلی علوم کے حاصل کرنے کے پیچھے جو جذبہ رہتا ہے وہ صرف اپنی پہچان، اپنی خدمت، اپنی بینک بیلنس کرنا، اور انہیں دین سے کوئی مطلب نہیں ہے، اخلاص سے کوئی مطلب نہیں ہے، انسانیت سے کوئی مطلب نہیں ہے. ایک ڈاکٹر کے پاس کوئی آدمی جاتا ہے، جب تک وہ 50,000 روپے جو ان کی فیس ہے، جب تک آپریشن کے لیے جب تک وہ جمع نہیں کرتا ہے اس وقت تک ان کا آپریشن نہیں ہوتا ہے. درد سے یہ تڑپ رہا ہے، یہ پریشان ہے، لیکن جب تک وہ جمع نہیں کرتا ہے اس وقت ان کا آپریشن نہیں ہوتا. ہم مذمت کرتے ہیں ایسے بندے. ہاں، ان کے اندر درد ہونا چاہیے، قرب ہونا چاہیے کہ آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہے، آدمی وقتی طور پر نہیں بھی دے پا رہا ہے تو آگے پیچھے ہوتا ہے، لیکن انسانیت ان کے اندر جاگ رہی ہو اور جذبہ ہو، جذبہ ترحم ہو، درد ہو، قرب ہو، جو امام الانبیاء علیہ السلام نے امت کو دیا ہے. یہی تو فرق ہونا چاہیے ایک مسلمان اور غیر مسلم ڈاکٹروں کے درمیان. آپ نے وکیل کی مثال دیتے ہوئے اور ڈاکٹر کی مثال دیتے ہوئے بات کو رکھا ہے. میں آگے بڑھتے ہوئے جس طریقے سے ہم نے بات رکھی تھی کہ عصری علوم اور دینی علوم کے سلسلے میں اگر وہ لائر یا پھر وہ وکیل اس دینی علوم کا بھی اپنے اندر رکھتا ہو، دینی علوم بھی اگر حاصل کرتا ہو تو وہ پھر ایک بہتر اور زیادہ خدمت کے لائق بن جاتا ہے. جو آپ نے فرق کی بات کی ہے کہ جس طریقے سے لائر اور ڈاکٹر کے جو کمزوریاں آپ نے بیان کی ہیں کہ وہ کس طریقے سے معاشی استبداد اور معاشی طور پر جس طریقے سے ان کا مسئلہ ہوتا ہے، تو ہم یہاں پر مدارس کے سلسلے میں کیا پیش رفت دیکھتے ہیں کہ ہم یونیورسٹیز میں دیکھتے ہیں تو جامعہ اور ہمدرد یونیورسٹیز جہاں پہ ہے اور جہاں پر عصری علوم کی جہاں پر تعلیم دی جاتی ہے، وہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ جو بچہ حفظ کر آتا ہے یا دینی علوم سے یا مدرسے سے آتا ہے تو ان کے پاس خاص کوٹا ہوتا ہے کہ جو لوگ مدارس کے فارغین ہیں ان کے لیے برج کورس ہوتا ہے کہ وہ اس برج کورس کے ذریعے سے کچھ بیسک انڈرسٹینڈنگ دنیاوی علوم کی حاصل کر کے وہ مین اسٹریم عصری تعلیم میں اپنے آپ کو اس طرف آگے بڑھ سکتے ہیں. لیکن مدارس کے سلسلے میں ایسا کوئی نظام ہم کو نہیں نظر آتا کہ کوئی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے، کوئی لائر بننا چاہتا ہے، کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، تو اس سلسلے میں مدارس اس کی رہنمائی کے لیے کہاں پر اس پل کا کام کرتے ہیں کہ وہ دنیاوی علم سے دینی علم کو مربوط کرتے ہوئے اپنی فیلڈ میں مہارت بھی حاصل کرتا ہے اور پھر اسلامی علوم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قوم کی خدمت کر سکتا ہے. نہیں، اصل میں جس طرح کہ کوئی اگر دینی مدرسے میں پڑھا ہوا بچہ جب یونیورسٹی کا رخ کرتا ہے، اسکول اور کالج کا رخ کرتا ہے، تو اس کو جوڑنے کے لیے، انگیز کرنے کے لیے یہ برج کورس تیار کیا گیا ہے تاکہ یہاں کے ماحول سے اور یہاں کے جو حالات سے وہ ناواقف ہے بچہ، یا اسی طرح اگر زبان کے اعتبار سے کوئی کمزوری ہے تو وہ کمی اس کی دور ہو جائے. تو یہ چونکہ یہ بچہ یہاں سے گیا ہے اس میدان میں تو یہ ان کی ذمہ داری ہے. اسی طرح اگر یونیورسٹی سے یا کالج سے اگر لوگ مدارس کی طرف رخ کرتے ہیں تو ہم نے اس کا انتظام کیا ہے کہ جماعت خاص کے نام سے بہت ساری ایسی جماعتیں ہیں. ہمارے خود مدرسے میں ایسے طلبہ کے لیے جو ڈاکٹر بن چکے ہیں یا انجینئرنگ کورس انہوں نے مکمل کیا ہے اور پھر وہ دینی مدرسے میں آ رہے ہیں، تو چونکہ ان کا علم وہ اس درجے میں ہوتا ہے کہ اشارات کے ذریعے سے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں.
تو ہم نے ایک جماعت خاص کے نام سے 5 سالہ کورس ہم نے تیار کیا ہے، بلکہ بعض مدرسوں میں معلوم ہوا کہ اور اس سے بھی کم سالوں میں ایسا کورس تیار کیا ہے کہ وہ یہاں آ کر کے قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کر سکیں۔ جس طرح اگر یہاں سے وہ لوگ وہاں جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایسا کورس تیار کریں، برج کورس۔ جب وہاں سے یہاں آئیں گے اور وہ قرآن و حدیث پڑھنا چاہتے ہیں تو ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم ان کو ان کی حوصلہ افزائی کریں، ہم ان کے لیے ایسے راستے فراہم کریں۔ چنانچہ بہت سے مدرسوں میں ایسا انتظام ہو چکا ہے، بلکہ صباحی بھی بعض جگہوں میں مدارس چل رہے ہیں، مسائی بھی مدارس چل رہے ہیں، جہاں عربی اول سے لے کر کے دور حدیث تک کی تعلیم دی جاتی ہے، اور کم وقت میں ان کی مصروفیات کو دیکھتے ہوئے اور ان کی ایکٹیویٹیز کو دیکھتے ہوئے ٹائم کم رہتا ہے، اس لیے ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے ان مدرسوں سے پڑھ کر کے وہاں پہلے ڈاکٹر بنے، پہلے انجینئر بنے، پھر اس کے بعد جب یہاں آئے تو الحمدللہ کیونکہ ان کا دماغ کھلا ہوا تھا، ذہن کھلا ہوا تھا، صلاحیت تھی، لہذا بہت تیزی کے ساتھ وہ آگے بڑھے۔ شہر حیدرآباد میں جانتا ہوں کہ تقریباً ایسے 10 مدارس ہیں، 1 درجن سے زائد مدارس ہیں جن مدارس میں ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ البتہ جو طلبہ ہمارے یہاں سے پڑھ کر کے ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں ہم ان کی بھرپور رہنمائی کرتے ہیں، تو یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ برج کورس تیار کریں۔ جو لوگ ادھر سے یہاں آتے ہیں ہماری ذمہ داری تھی اور ہمارے علماء نے الحمدللہ اس طرف توجہ دی ہے، اور 10 مدارس آج کھلے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے مدرسے سے فارغین، ایک یہاں پر ہم چھوٹا سا اعلان یہ کر دیتے ہیں کہ یہاں پر ہماری جو آڈینس بیٹھی ہوئی ہے طلباء مدارس ہیں اور وہاں کے کیا بولنا چاہیے ٹیچرز وغیرہ، تو آپ لوگ کے بھی اگر کچھ سوالات ہیں تو آپ ہم تک پہنچا سکتے ہیں، ہم آپ سے استفادہ کر رہے ہیں، تو آپ لوگ بھی تھوڑا سا الرٹ رہتے ہوئے آپ لوگ کے سوالات بھی اگر تیار ہو جائیں تو اس کے لیے آپ ڈائریکٹ مائک میں بھی پوچھ سکتے ہیں، یا اگر نہیں تو آپ لکھ کر دے دیں، ہم یہاں سے سوالات آپ کے لے لیں گے۔ آگے بڑھتے ہوئے جس طریقے سے آپ نے اشارہ کیا تھا کہ یونیورسٹی کے اندر برج کورس ہونا چاہیے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو فارغین مدارس ہیں ان کے لیے جو برج کورس ڈیزائن ہوتا ہے وہ کسی خاص فیلڈ کے اندر اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو اس فیلڈ کا ان کو وہاں پر برج کورس ان کا دیا جاتا ہے۔ ویسے ہی اگر ہم یہاں پر مدارس کے اندر دیکھتے ہیں، یہ میرا سوال بھی ہے اور اس پر آپ سے اگر میرا سوال صحیح نہیں ہے تو آپ اس کو مجھے بتائیں کہ یہ ہے اس طریقے سے کہ اگر وہاں سے اگر کوئی لائر یا ڈاکٹر آتا ہے تو کیا اس کو اس خاص فیلڈ کے اندر فقہی علوم کے سلسلے میں ہدایات یا رہنمائی کی جاتی ہے، یا عام طور پر ایسا برج کورس تیار کیا جاتا ہے کہ وہ صرف پھر وہ بھی ایک نیا کوئی عالم دین جو پورے اسلام کے نظریے کو لے کر نکلتا ہے، کیا کسی اس خاص فیلڈ کے اندر اس کو فقہی اور اس علوم کی اس کو دیا جاتا ہے؟ نہیں، جیسے کہ کوئی وکیل ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ اپنی فیلڈ سے جب دینی مدارس کی طرف جب آئیں گے تو یہاں تو دین سیکھنے کے لیے ایسے آئیں گے، یہاں قرآن سیکھنے کے لیے آئیں گے، یہاں حدیث سیکھنے کے لیے آئیں گے، تو جس فیلڈ میں جیسے وہاں مختلف فیلڈ ہیں، وہاں جس طرح مختلف میدان ہیں، انجینئرنگ کا الگ ہے، ڈاکٹری کا الگ ہے، لائر کا الگ ہے، فلاں الگ ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے انہوں نے ہر طالب علم اسکول کا نرسری سے لے کر کے 10 تک جو پڑھتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ مشترکہ تعلیم ہے۔ 10 تک پڑھے بغیر کوئی آدمی آگے بڑھ نہیں سکتا، کوئی ڈاکٹر نہیں پڑھ سکتا۔ اگر 10 تک پڑھ لینے کے بعد جب کالج جاتا ہے تو پھر وہ الگ ہے کہ انہوں نے بائی پی سی چوائس کیا ہے کہ ایم پی سی چوائس کیا ہے یا دوسرے کورس انہوں نے چوائس کیا ہے، لیکن 10 تک تو پڑھنا پڑے گا ساتھ میں۔ تو اسی طرح جب ایک ڈاکٹر وہاں سے مدرسہ جب آتا ہے اور یہاں آنے کا جذبہ تو ایک ہی ہوگا کہ ہم دینی علوم میں کچھ مہارت پیدا کریں یا دینی علوم کو ہم سیکھیں، تو اس کے لیے چونکہ بیسک جو معلومات ہیں جو کہ قرآن و حدیث یہ عربی زبان میں ہیں،
اور عربی زبان میں مکمل سرمایہ ہے. تو جب تک بیسک معلومات حاصل نہ ہو اس وقت تک وہ نہ تو قرآن سمجھ سکتا ہے اور نہ حدیث سمجھ سکتا ہے. اس کے لیے انہیں 2-3 سال پہلے مکمل طور پر جو 4 سال ہے اسے خاص تو مشترکہ تعلیم، جیسے میں نے کہا کہ نرسری سے لے کر 10 تک یہ ایک مشترک تعلیم ہے. اس میں کوئی بائی پی سی نہیں، کوئی ایم پی سی نہیں، کوئی لائر نہیں، سب لوگ بیٹھ کر کے ایک ساتھ پڑھتے ہیں، ایک ہی بینچ پہ پڑھتے ہیں. ویسے دینی مدرسوں میں بھی جب یہ لوگ آتے ہیں تو ان کے لیے بھی خاص طور پر یہ 3 سال جو خاص طور پر جو ہوتا ہے، جس کو ہم نحو کہتے ہیں، صرف کہتے ہیں، جس میں کافی محنت کرنے کے بعد ہی وہ اس قابل ہوتا ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ قرآن و حدیث کو سمجھ سکے. ہاں جب اس کو پار کر لیتا ہے کوئی آدمی، اب اس کے بعد اس کے لیے میدان ہموار ہوتا ہے. اور ہمارے یہاں اس کا باضابطہ انتظام ہے کہ وہ چاہیں تو قرآن کی تفسیر حاصل کریں، چاہے تو وہ علم حدیث میں مہارت پیدا کریں اور علم حدیث کو وہ سیکھیں. اس کے لیے طویل بھی، لانگ بھی اور شارٹ دونوں نصاب سلیبس تیار کیا گیا ہے. اگر کوئی آدمی مسئلے مسائل کے تک رہنا چاہتے ہیں کہ ہم زندگی کیسے گزاریں، لہذا ہم اس کی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس انتظام ہے. لہذا قرآن کے لیے، تفسیر کے لیے، حدیث کے لیے، مسائل کے لیے، دینی رہنمائی میں ہم زندگی کیسے گزاریں، کیسے ہم اگر ایک وکیل ہے تو ہم وکالت کا پیشہ کیسے ہم آگے بڑھائیں، ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں کیسے ہم اپنے لائف کو بہتر بنائیں، کوئی ڈاکٹر ہے تو ہم ڈاکٹری کیسے کریں، وہ اگر آتا ہے یہاں دینی مدرسوں میں سیکھنے کے لیے تو باضابطہ بیسک معلومات کے بعد ان کے لیے یہ انتظام فراہم کیا جاتا ہے اور ہو رہا ہے الحمدللہ دینی مدرسوں میں. یہ تو عصری تعلیم اور دینی تعلیم کے سلسلے میں ہم نے بات کی. اس سے تھوڑا اور اوپر آگے بڑھتے ہوئے کنٹریبیوشن کی جہاں پہ بات آتی ہے کہ سماج کے ساتھ تعلق، ہم عام طور پہ یہ ابھی اسی سیشن کے دوران بھی ہم نے کئی بار سنا ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہے سو انبیاء کی وراثت ہے. تو وہ جو بھاری ذمہ داری علماء کے اوپر آتی ہے، اور پھر وہ جب سوسائٹی کو دیکھتے ہیں، سماج کو دیکھتے ہیں، تو سماج کے مسائل کو لے کر علماء کے پاس یا پھر جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں جو طلباء ہیں، ان کو سماج سے کس طریقے سے متعارف کیا جاتا ہے. سماج میں آئے دن جو مسائل نئے نئے آتے ہیں، کیا ان سے ان کو متعارف کیا جاتا ہے. اور پھر جہاں پر اجتہاد کی بات آتی ہے کہ آپ کو اجتہاد کرنا پڑتا ہے، تو اس سلسلے میں کہاں تک عصری تعلیم کو ان کے اسپیشلائزیشن کو لیتے ہوئے اجتہاد کی طرف آگے بڑھایا جاتا ہے، یا عالم دین ہونے کی حیثیت سے وہ اجتہاد کے اوپر فتاوے دیتے ہیں. تو یہ 2 چیزیں آپ سے معلوم کرنی ہے. یعنی آپ نے گویا ایک ساتھ 2 سوالات کیے ہیں. ایک سوال تو ہے کہ ان کا سماج کے ساتھ کس طرح کے تعلقات ہونے چاہیے اور ہیں، اور سماج میں کس طرح وہ بہتر انداز میں اپنی خدمات انجام دے سکتے ہیں. اور دوسرا سوال آپ نے جو کٹ ڈالا ہے وہ اجتہاد کے حوالے سے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے، دینی مدرسوں میں پڑھنے والے جب یہ فارغ ہو کر کے نکلتے ہیں تو مختلف سماج سے اور انسانی معاشرے سے ان کی ملاقات ہوتی ہے. جیسے وہ خطابت کے ذریعے سے، امامت کے ذریعے سے، اور جب رابطہ ہوتا ہے جلسے جلوس کے ذریعے سے، یا اسی طرح اپنے قرب و جوار میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے حالات سے وہ واقف ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کے اعتبار سے پھر وہ کام کرتے ہیں، اپنے موضوع کو، اپنا موضوع چینج کرتے ہیں، بدلتے ہیں. چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ جہاں جمعہ پڑھتے ہیں وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو خطیب ہوتا ہے الحمدللہ وہ حالات کے اعتبار سے بیان کرتا ہے. اگر وہاں انسانی بات کی جا رہی ہے، اگر ملک میں اگر ایسے حالات ہیں کہ وہاں پہ مسلمان ہیں یا عام انسان خطرے میں ہے، ظلم ہو رہا ہے،
تو ان طبقات کے خلاف، مظلوموں کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے تو انہی ممبروں سے آواز اٹھائی جاتی ہے، اسی محراب سے آواز اٹھائی جاتی ہے۔ آپ اگر دیکھتے ہیں کہ ابھی کوئی کمپنی قائم ہوئی ہے اور اس کمپنی میں حلال و حرام کا مسئلہ آتا ہے، سب سے پہلے ایک مسلمان کے لیے حلال و حرام کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے، تو وہ حلال، یہ چیز، یہ کاروبار حلال ہے یا حرام ہے، یہ ایک عالم کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ حلال و حرام کے بارے میں ان کی مکمل رہنمائی کریں۔ چنانچہ اخبارات کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے علماء کرام باخبر رہتے ہیں، باخبر ہوتے ہیں، اور پھر جو کمپنیاں کام کر رہی ہیں، کاروبار کے جو طرز ہے، جو کمپنیوں نے جو نہج اختیار کیا ہے، وہ اسی اعتبار سے الحمدللہ وہ بیان ہوتا ہے، اور بیان کے بعد باضابطہ سوال و جواب کا سیشن ہوتا ہے، باضابطہ ان کی مجلسیں قائم ہوتی ہیں، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ تو چاہے یہ خطابت کا مسئلہ ہے یا امام کا، آپ لیجئے، امام الحمدللہ درس قرآن بھی ہوتا ہے، درس حدیث بھی ہوتا ہے، یہ ہماری کمزوری ہے۔ بہت سارے لوگ اصل میں اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے علماء پر ساری باتیں ڈال دیتے ہیں، یہ کمزوری ہماری ہوتی ہے۔ ایک رقص و سرور کی محفل اگر ہو تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ یہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی، لیکن اگر کوئی درود کی محفل اگر قائم کی جائے، درس قرآن کی محفل ہو، درس حدیث کی محفل ہو، وہاں امام کے ساتھ 2-3 کے علاوہ وہاں کوئی نظر آپ کو نہیں آئے گا۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا مہینہ ہے، اور ہر جگہ الحمدللہ آپ کی سیرت کے حوالے سے ہر جگہ باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کتنے ایسے لوگ ہیں کہ وہ ان محفلوں میں، ان میلادوں کے جلسوں میں لوگ آتے ہیں۔ خود ہمیں شکایت ہے کہ جب جمعہ میں بیان ہوتا ہے تو عین ٹائم میں لوگ آتے ہیں، اس وقت میں، جبکہ بالکل